بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے ابھی 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اندازہ ہے کہ لاک ڈاؤن لمبا کھنچے گا اور ہم لوگوں کو انہی حالات کے اندر رمضان کا آخری عشرہ گزارنا ہے اور عید کی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنی بے پناہ مہربانیوں سے ہم تمام بھائی بہنوں کے اوپر کرم کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ لا دیا ہے، اور ہم لوگ اپنی اپنی صلاحیت، اپنی ہمت، اپنے شوق اور جذبے کے تحت اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نیکیاں جمع کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اعتکاف کے لیے کیا کیا جائے اور عید کی نماز کے سلسلے میں شرعی حکم کیا ہوگا۔ جہاں تک تعلق اعتکاف کا ہے، انشاءاللہ لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کریں گے، لیکن ان کی تعداد 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 فرد کی ہوگی، اور وہ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ ایک مسجد میں اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو پورے محلے، پورے گاؤں کی آبادی کی طرف سے وہ اعتکاف اللہ کے دربار میں قبول ہوگا اور کسی پر ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ لیکن یہ خیال رہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں بھی مسجد کے اندر زیادہ مجمع نہ کیا جائے۔ عام طور پر جس طرح 3-4 آدمی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں گے، بقیہ لوگ تراویح کی نماز گھروں پہ ادا کریں گے، چاہے کسی حافظ قرآن کے پیچھے تراویح مکمل پڑھیں یا سورہ تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح یہ بھی اندازہ ہے کہ عید کا موقع بھی لاک ڈاؤن کے اندر ہی آئے گا۔ عید کی نماز جس طرح پڑھی جاتی رہی ہے، اس سال اس طرح پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ مسجدوں میں عید کی نماز جس طرح جمعہ کی نماز ابھی پڑھی جا رہی ہے 3-4 افراد کے ساتھ، اسی طرح مسجدوں میں عید کی نماز پڑھی جائے گی اور بقیہ لوگ عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں گے۔ یہ خیال رہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی واجب ہے، اور اس میں عید کی نماز کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ سنت ہے۔ اس کا بھی خیال رکھیے کہ عید کی نماز میں جو کم سے کم تعداد ہے وہ امام کو چھوڑ کر 3 آدمیوں کا رہنا ضروری ہے۔ اس لیے عید کی نماز جو پڑھی جائے، ایک امام اور پیچھے 3 مقتدی ہوں اور نماز ادا کی جائے۔ گھروں میں جو لوگ نماز ادا کریں گے عید کی، وہ
2 رکعت عید کی نماز پڑھیں گے اور 2 رکعتوں کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے، چاہے وہ کسی کتاب کو دیکھ کر خطبہ دیں یا کسی کاغذ پہ خطبہ لکھا ہوا ہو اس کو دیکھ کر دیں یا زبانی خطبہ دیں، انشاءاللہ وہ خطبہ معتبر ہوگا۔ لیکن اگر کسی گھر میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو خطبہ دے سکے یا خطبہ پڑھ سکے، تو پھر 2 رکعت عید کی نماز تکبیرات زائدہ کے ساتھ گھر میں پڑھی جائے گی، اور چونکہ کوئی خطبہ جاننے والا پڑھنے والا موجود نہیں ہے، اس لیے بغیر خطبے کے نماز ادا کی جائے گی۔ اور اگر عید کی جماعت کی امامت کرنے والا بھی گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے تو ایسی شکل میں گھر کا ہر آدمی 4 رکعت نفل نماز ادا کرے گا، جس طرح چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ عید کی قضا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دربار میں سر جھکانا ہے، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ دوسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے آخری عشرہ رمضان کا کل شام سے شروع ہو جائے گا، چاہے گھر میں ہوں چاہے مسجد میں ہوں، نماز کا پورا اہتمام کریں ہم لوگ، اور تراویح بھی گھر میں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کریں کہ جو مصیبتیں پوری دنیا میں آ رہی ہیں، ہمارے ملک میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ NPR اور NRC کے جو واقعی خطرات ہیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان سے بھی دور رکھے اور ظالموں کو ظلم کرنے کا موقع نہ ملے۔ ہمیں اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی مسجدوں کے دروازے ہم لوگوں کے اوپر کھول دے۔ بڑے اہتمام سے اپنے لیے، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور مسجدوں کے کھلنے کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگ زیادہ اچھی تعداد میں نمازیں مسجدوں میں ادا کر سکیں۔ ایک بات مجھے اور کہنی ہے، یہ 18 مئی سے جو لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، اندازہ یہ ہے کہ اس میں بازاروں، دکانوں کے کھلنے کے سلسلے میں مرکزی حکومت کچھ ہدایت دے گی اور کچھ آسانیاں ملیں گی۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابھی آپ گھروں میں رہیں۔ میں نے تفصیل سے پہلے یہ بات عرض کی ہے کہ آپ حضرات اور خاص طریقے پر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بازاروں میں نہ جائیں،
دکانوں میں نہ جائیں، گھروں میں اللہ کو یاد کریں، اپنی غلطی کی معافی مانگیں اور پرانے کپڑوں میں عید منا لیں۔ یہ بہت اہم بات ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کی توجہ اس طرف دلائی ہے۔ ہمیں گھروں میں رہنا ہے، پرانے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے رمضان کے آخری عشرے میں بہت اہتمام کے ساتھ، اور کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے آپ کی وجہ سے بازاروں میں بھیڑ بھاڑ ہو یا مسجدوں میں عید کے شوق میں ہم پہنچ جائیں یا ہمارے نوجوان گھروں سے باہر ٹہلنا شروع کر دیں، بازاروں میں خریداری کے نام پر یہاں وہاں مجلسیں جمانے لگیں۔ اس میں پوری احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس آزمائش میں کامیابی دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔